پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. لہجہ تھوڑا پاکستانی ہے لیکن انداز بالکل ہندوستانی ہے اور زبان نورانی کی ہے. کلام غوث جیلانی ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی مہربانی. غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے. سارے ولی گردن پہ اٹھائیں تلوار ہی کچھ ایسا ہے. سارے ولی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلیٰ حضرت. حسن مطلب بھی سن لیں. اور یہ حسن مطلب میں نے حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی نے کہ فکر سے لیا ہے. تو مجھے کہوں گا کہ دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے، دل کو سکون دے، کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے. فرش پہ ہو پھر دوس کا نقشہ، لگتا ہی کچھ ایسا ہے. فرش جنہوں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے حضور غوث پاک کا روضہ پاک دیکھا ہے وہ تو لطف لیں گے، لیکن جو یہی بنگلور میں رہ کے اپنے دل کو بغداد بنائے ہوئے ہیں وہ بھی کسی سے کم لطف نہیں لیں گے. فرش پہ ہے دوس کا نقشہ، لگتا ہی کچھ ایسا ہے. اب میں کیا تعریف کراں، بلکہ میرا تعریف ان سے ہے کہ وہ میرے، اگر میں ادھر سے نیچے سے شروع ہو جاؤں تو میرے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا 26 بار کہتے جاؤ، انشاءاللہ غوث پاک تک پہنچ جاؤ. ان کا کیا تعریف کروں، یہاں تو خود میں بھوکا ہوں تعریف. لیکن پھر بھی کوشش کی ہے، جس انداز میں کی ہے پسند آ جائے تو دعا دیجیے گا، ٹھیک ہے نا. دیکھیے گا کہ نور علی اور عبد القادر جیلانی، نور علی زہرا کی طہارت، حسن و حسین کے لخت جگر. نور علی زہرا کی طہارت، حسن و حسین کے لخت جگر. میرے نبی کا عبد القادر بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. عبد القادر بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. تصوف کے باب میں ایک خاص قسم ہے جس کو کہتے ہیں سلوک الولایہ علی منہاج النبوت. یعنی ولایت کا سلوک نبوت کے منہاج پر، نبوت کی راہ. اور جب ایسا سلوک ہوتا ہے کسی ولی کا، توجہ ہے، ایسا سلوک ہو کسی ولی کا
کسی نبی کے قدم پر تو پھر چہرہ ولی کا ہوتا ہے، جلوہ نبی کا ہوتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس یہ بیان کر کے میں نے 2 مصرے میں کیا کہا کہ قدم نبی، قدم نبی پر سر ولایت، دیکھ کے دل دھک دھک بولے، قدم نبی پر، قدم نبی پر سر ولایت، دیکھ کے دل دھک دھک بولے، رنگ رنگ نبی کا ان کی ادا میں دکھتا ہی کچھ ایسا ہے، رنگ نبی کا ان کی ادا میں دکھتا ہی کچھ ایسا ہے۔ اشعار بہت ہیں لیکن بڑی معذرت، تھوڑا سا مجھے اپنا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ مقطع سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مضمون کی طرف آتا ہوں۔ غوث اعظم کے خاندان میں پیدا ہونا، ان کا بیٹا بننا، یہ تو سب کے لیے فخر کی بات ہی ہے جو ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم اپنے امام کے فالوور ہیں۔ ہمارے امام نے کہا تھا تجھ سے در در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو رسا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ تو بس اسی فکر رضا سے انسپائر ہوتے میں نے بھی اپنے آپ کو اس دربار کا کتا ہی جاننا اور سمجھنا اپنے لیے سب سے بڑی میراث سمجھا۔ اب توجہ چاہوں گا، سب سے وفادار جانور کون ہوتا ہے؟ خیر آپ لوگوں کو پتا، اور یہ اس لیے پوچھا کہ ایک جگہ میں نے پوچھا تھا، میں جگہ کا نام نہیں بولوں، لیتا بھی نہیں، کہ بھائی سب سے وفادار جانور کون ہے؟ تو ایک صاحب بولے گھوڑا۔ میں نے کہا لگتا ہے لات نہیں کھائی ہے۔ کتا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ فاضل بریلوی نے اپنی نسبت کا اظہار کیا تو تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو۔ تو بس اسی وفاداری کا دم بھرا اس مقطع میں۔ توجہ چاہوں گا کہ ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی سانسیں چلتی ہیں، ان کی وفا کا، ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی سانسیں چلتی ہیں، غوث غوث کے در کے کتوں میں یہ کتا ہی کچھ ایسا ہے، سارے ولی گردن پہ اٹھائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے۔ درود پاک پڑھنے اللہ